تو منشا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی پر روشنی ڈالوں اور آپ کو ان تعلیمات سے واقف کرواؤں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں سب سے پہلے عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دوں گا۔ رجب المرجب کی آمد ہے اور میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رجب المرجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور ماہ رمضان المبارک میری امت کا مہینہ ہے۔ تو میں عالم اسلام کو رجب المرجب کی آمد کا دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دنیا کے سب سے بڑے عاشق رسول اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال آج ہی 3 رجب المرجب کو ہوا، اور آج کا جلسہ انہیں کے نام مبارک سے منعقد کیا گیا ہے۔ اور ہند الولی خواجہ خان سلطان ہند خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اجمیری سنجری کا عرس مبارک ہے 6 رجب المرجب کو، اور شیر خدا علی مرتضیٰ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، من کنت مولا فہذا علی مولا، من کنت مولا فہذا علی مولا، میں جس کا مولا ہوں میرا علی اس کا مولا ہے۔ اور اسی مہینے میں 13 رجب کو جشن مولود کعبہ مولائے کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی مرتضیٰ علی ابن ابی طالب کا جشن ولادت ہے۔ یہ مہینہ کتنا مبارک مہینہ ہے کہ اللہ نے اپنے مہینے میں ان عظیم ہستیوں کی ولادت کو رکھا ہے، اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 رجب المرجب کو آپ کا وصال ہوا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے، اور اس کے بعد میرے آقا سرور کونین سید الانبیاء خاتم النبیین رسول الامین شفیع المذنبین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اللہ نے سواری بھیج کر، براق بھیج کر جبرائیل علیہ السلام سے یہ کہا، جاؤ میرے حبیب سے آج میں ملنا چاہتا ہوں، سواری لے کر جاؤ، فرشتے بھی حاضر، ملائک بھی حاضر، اور میرے آقا اس براق پر بیٹھ کر اللہ سے ملنے کے لیے عرش مولا پہنچے۔ تو شب معراج بھی 26ویں شب جو ہے 26 رجب المرجب کو جو ہے شب ہم مناتے ہیں، اور میں تو یوں کہوں گا، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، اے خدا میں نے تجھے بن دیکھے خدا مانا ہے، خدا کی قسم میں نے محمد کا کہا مانا ہے۔ میرے آقا نے کہا عرش پر اللہ سے ملاقات ہوئی، میرے آقا نے نمازوں کا تحفہ لایا، میرے آقا جبرائیل رک گئے، میرے آقا 7ویں آسمان پر پہنچے اور اپنی نالین اتارنے لگے، تو عرش مولا سے یہ آواز آئی، اے میرے حبیب تم نالین کے ساتھ چلے آؤ۔ اب نالین 7ویں آسمان پر تھی، اور جبرائیل جو ہے سدرۃ المنتہا پر رک گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کتنا مقدس اور مبارک مہینے میں ہماری آمد ہے۔
رجب المرجب میں پھر ایک مرتبہ عالم اسلام کو دل کی گہرائیوں سے ماہ رجب المرجب کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ علیہ کیسے عاشق رسول، خدا کی قسم اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں پیدا ہوئے، بعد میں کرن شہر میں قیام پذیر ہوئے۔ آپ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز ہے عاشق رسول اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا، خیر التابعین لقب سے نوازا، خیر التابعین لقب سے نوازا میرے آقا نے۔ اور اویس قرنی کی کم عمری میں ہی آپ کے والدین اس دنیا فانی کو لبیک کہا، اور آپ کی والدہ نے یتیم بچے کو یعنی اویس قرنی کو بچپن ہی میں اب والدین کا سایہ چلا گیا اور آپ یتیم ہو گئے۔ اب یتیم بچے کو ماں نے بڑی محنتوں کے ساتھ مشقتوں کے ساتھ جو ہے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا، بہترین پرورش کی، بہترین تربیت کی، اور اس کے بعد جو ہے جب وہ ہوش سنبھالا اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہوش سنبھالا تو انہیں معلوم ہوا ماں کی اہمیت کیا ہے، اور انہوں نے دیکھا ماں بیمار ہیں اور نابینا بھی ہیں۔ آپ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ کہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہوش میں آئے، جب جو ہے بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا ان کی والدہ نابینا ہیں، بیمار ہیں، اور اس وقت سے ہی آپ نے اپنی والدہ کی خدمت اور اطاعت شروع کر دی اور اپنی زندگی کا فریضہ اور مقصد حیات بنا لیا۔ اور اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ کی شب و روز خدمت کرتے اور ایک لمحہ بھی اپنی ماں سے ہٹ کر جو ہے نہیں رہتے، اور نابینا بھی ہیں، بیمار والدہ ہیں، ضعیف العمر بھی ہیں، لیکن قربان جائیے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بیٹا اللہ نے انہیں عطا کیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ماں کی خدمت کرنے کا وہ صلہ اور مرتبہ ملا آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ اطلاع پہنچی، اور میرے آقا نے جب کبھی بھی صحابہ کرام سے مخاطب کرتے تو جو ہے یمن کے فرزند عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی مثال دیتے اور کہتے اگر کوئی جا کر دیکھنا ہے ماں کی خدمت کرنا سیکھنا ہے، ماں سے محبت سیکھنا ہے تو جاؤ، اور یمن میں میرا ایک عاشق رہتا ہے جو اویس قرنی ہے، جا کر اس سے سبق سیکھ کر آؤ۔ اور اپنی ماں کی خدمت میں ایسے مصروف تھے کہ وہ دو جہاں کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، یعنی دیدار نہیں کر سکے۔ عزیزان ملت اسلامیہ غور کیجئے، لیکن ایک مرتبہ آپ کی نابینا ماں، بیمار ماں مسلسل اصرار کرنے لگی، اے اویس تم جا کر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آؤ، زیارت کر کے آؤ۔ لیکن آپ نے کہا اماں
تم نے نہیں سنا، تم نے کیا نہیں پڑھا؟ میرے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، کیا میں اس جنت کو چھوڑ کر چلا جاؤں؟ غور کیجئے، کیا میں اس جنت کو چھوڑ کر جاؤں؟ تو ماں نے کہا بیٹا تم جاؤ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے آؤ۔ اور یہ مسلسل اصرار پر اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سرکار مدینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے مدینہ منورہ پہنچے، اور وہاں پر لوگوں نے کہا اویس قرنی آپ اتنی دور یمن سے تشریف لائے ہیں، لیکن دو جہاں کے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں موجود نہیں ہیں اور آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی، وہ چند ایک ہفتے کے بعد تشریف لائیں گے۔ یہ سن کر اویس قرنی بہت مایوس ہوئے اور اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے مبارک پہ پہنچے اور آواز دی، دستک دیا اور کہا اماں جان میں یمن سے آیا ہوں، میں اویس قرنی ہے میرا نام، میں میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنے زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں، اور اگر میرا بس چلتا اماں جان تو میں مدینے میں ہی رہ جاتا اور مدینے میں ہی ساری زندگی گزار دیتا اور میرے آقا کا دیدار اور زیارت اور خدمت میں ہی اپنی زندگی کو ختم کر دیتا، لیکن میں بے بس ہوں، مجبور ہوں، میری نابینا ماں ضعیف العمر ماں کی خدمت میں لگا ہوا ہوں، اور میرے آقا نے کہا کہ ماں کی خدمت ہی جو ہے جنت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اسی لیے میں وہاں اور زیادہ وقت یہاں نہیں رہ سکتا، میری ماں وہاں پر انتظار کرے گی، میرے سوا اس مجبور لاچار بے بس نابینا ماں کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر جو ہے اماں جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت طلب کی اور وہ اویس قرنی رحمت اللہ علیہ یمن کی طرف چلے گئے اور واپس چلے گئے، دیدار سے محروم رہے۔ لیکن چند روز کے بعد جب میرے آقا مدینہ منورہ تشریف لائے اور بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں آنے ہی والے تھے، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنانے والی تھی کہ یمن سے آپ کا ایک عاشق اویس قرنی تشریف لائے تھے۔ یہ سنانے سے پہلے میرے آقا حضور پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ کیا اویس قرنی آئے تھے؟ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 8 دن پہلے آئے تھے اور اپنی ماں کی بیماری کی وجہ سے واپس چلے گئے، آپ سے ملاقات سے بھی محروم رہے، آپ کیسے جان لیا کہ وہ آئے تھے؟ تو مجھے اویس قرنی کی خوشبو آ رہی ہے، اس گھر میں خوشبو آ رہی ہے، میرے آقا کا ارشاد مبارکہ ہوا اور وہی میرے آقا نے خیر التابعین کے لقب سے نوازا۔ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، ہم کو جو ہے یمن میں اویس قرنی رحمت اللہ علیہ واپس ہو گئے اور زندگی بھر اپنی بیمار ماں کی وہ خدمت کیے، دنیا بھر میں ایسی مثال نہیں ملتی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دعا دی اور کہا کہ دنیا کا میرا نمبر 1 عاشق ہے، ایسا عاشق رسول میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ آپ غور کیجئے عزیزان ملت اسلامیہ، فیضان اویس قرنی رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلسہ ہے،
آج ہی کے دن آپ پردہ فرمائے، وصال کا بھی دن ہے، اور ہم نے فیضان اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جلسہ مبارک کا انعقاد عمل میں لایا، اور ہم ان کے غلاموں کے ادنا غلام ہیں، اور ہم جب تک زندہ ہیں، میں زندہ ہوں، یہ جلسے منعقد ہوتے رہیں گے اور ملت اسلامیہ تک وہ پیام پہنچتا رہے گا۔ میرے بعد میری اولاد اسی جلسوں کو منعقد کرے گی جو ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، غور و فکر کیجئے، جنگ احد، اسلام ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر نہیں پھیلا، بہت سی قربانیاں دی گئیں، اسلام کے لیے 66 جنگیں ہوئیں، اور 66 جنگوں میں 30 سے زیادہ جنگوں میں میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شریک رہے، اور دیگر جنگوں کے لیے فاتح خیبر شیر خدا حضرت علی مرتضیٰ کو چیف کمانڈر بنا کر ہمیشہ جنگوں کی جو ہے انہیں سپہ سالار بنا کر علی مرتضیٰ شیر خدا کو بھیجا گیا۔ یہ تاریخ اسلام ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام ایئر کنڈیشنوں میں بیٹھ کر نہیں پھیلا، بلکہ قربانیاں دی گئیں، جد و جہد کیا گیا۔ میرے آقا نے پیٹ پر 3 پتھر باندھا تھا، میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، طائف کا میدان گواہ ہے، میرے آقا کا جسم مبارک خون سے لہولہان ہو گیا تھا، اور جنگ بدر اسلام کی پہلی جنگ جنگ بدر کی جو فتح اور کامیابی ہوئی، میرے آقا نے اس جنگ کو آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 جیت صحابہ کرام کے ساتھ یہ جنگ لڑی، اور ہزاروں کے لشکر کو شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اسلام کی پہلی جنگ کی فتح مکہ ہوا، بڑی تاریخ ہے، 17 رمضان کو جنگ بدر ہوئی تھی۔ بہرحال عزیزان ملت اسلامیہ، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ جنگ احد میں میرے آقا کے دندان مبارک شہید ہوئے، میرے آقا کے دندان مبارک جب شہید ہوئے، یمن کو اس کا اطلاع ملی تو یہ اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہ، آئے کیا عشق رسول، کیا عشق اور محبت تھی میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ آپ کو غور و فکر کرنا پڑے گا، جب میرے آقا کے دندان مبارک کی شہادت کی اطلاع اویس قرنی رحمت اللہ علیہ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی، تو وہ عاشق رسول اویس قرنی نے اپنے منہ کے سارے دانت توڑ لیے، ایک ایک دانت کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور کہا یہ دانت ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے، پھر یہ ہو سکتا ہے آپ کے منہ مبارک کے 32 دانتوں کو بھی اویس قرنی رحمت اللہ علیہ نے اکھاڑ کر پھینک دیا، اور سارے منہ اور جسم مبارک خون سے لہولہان ہوا۔ آپ بتائیے کہ ایسا عاشق رسول کیا ہم نے کبھی کوئی دیکھا ہے؟ میرے آقا کو معلوم ہوا، غیب کا علم تو میرے آقا خاتم النبیین رسول النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو تھا۔ میرے آقا نے بہت دعائیں دی، اور اس اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کے لیے جنت سے پھل لانے کو کہا، اور اسی وقت جبرائیل علیہ السلام نے ایک نرم پھل یعنی موز کی شکل میں لے کر آئے، اور اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا۔ یہ تاریخ اسلام ہے عزیزان ملت اسلامیہ۔ اس کے بعد میں آخر میں یہ بات کہوں گا
میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے امیر المومنین یعنی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا پردہ فرمانے سے صرف چند مہینے قبل، اور شیر خدا علی مرتضیٰ کو بلایا اور کہا دونوں یہاں پر بیٹھو، میں تمہیں اہم چیز وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا کے حکم پر دونوں امیر المومنین بیٹھ گئے اور کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان۔ علی مرتضیٰ نے کہا میرے ماں باپ آپ پہ سے قربان۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے، تو میں آپ دونوں کو یہ حکم دیتا ہوں کہ یمن جانا، اور وہاں پر میرا ایک عاشق رسول ہے، میرا ایک چاہنے والا ہے اور میرا بہت بڑا عاشق ہے دنیا کا، اس کا نام اویس قرنی ہے۔ اس کو میں جب معراج کی شب اللہ سے عرش پر ملاقات کے لیے گیا تھا تو اس وقت میں جو کرتا زیب تن کیا ہوا تھا، جس میں مبارک پر میرے آقا نے جو کرتا پہن رکھا تھا، اس کرتے کو جو ہے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کرنے کا حکم دیا حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اس کے بعد یہ کرتے مبارک تحفے کی شکل میں اللہ نے میرے آقا نے اویس قرنی رحمت اللہ علیہ کو بھیجا اور کہا جب تم اویس قرنی کے پاس جاؤ تو وہاں پر یہ کہنا سب سے پہلے میری طرف سے سلام پیش کرنا اور کہنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہاری خدمت میں سلام پیش کیا ہے، اور اس کے بعد میری امت کے لیے دعائے مغفرت کرنا، یہ دعا کے لیے جو ہے ان سے سفارش کرنا۔ جب مولا کائنات اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا پردہ فرمائے، اس کے بعد چند سال کے بعد انہیں یہ اہم وصیت یاد رہی اور یہ دونوں یمن پہنچے۔ یمن پہنچنے کے بعد سارے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور کہا کوئی یہاں پر اویس ہے، تو کسی نے بھی ان کا ایڈریس بتلانے سے انکار کیا، نہیں معلوم، لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہیں اور فاتح قیصر و کسرا ہیں، علی مرتضیٰ کے ساتھ ہیں، اور دونوں وہاں پر سارے لوگوں سے ملاقاتیں کیے اور کہا قبیلہ مراد کہاں ہے؟ تو لوگوں نے ایڈریس بتلایا، سارے لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے حکم دیا، امیر المومنین نے حکم دیا کہ سارے لوگ بیٹھ جاؤ اور قبیلہ مراد کھڑے ہو۔ تو سارے لوگ جو مراد قبیلے سے تھے کھڑے ہو گئے۔ اب ان سے پوچھنے لگے اس میں سے بتاؤ کہ اویس قرنی کون ہے؟ تو کسی نے کہا اویس قرنی نہیں، ایک جو ہے دیوانہ ہے، ایک عاشق رسول ہے جو ہمیشہ سجدے میں اور عبادت میں رہتا ہے، اس پہاڑ کے آگے چلے جاؤ، وہاں ہو سکتا وہی اویس ہے۔ تو یہ سننا ہی تھا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین اور حضرت علی مرتضیٰ امیر المومنین شیر خدا، یہ دونوں وہاں پر پہنچے، اور پہنچنے کے بعد جو ہے اویس قرنی کو پہچان لیا اور سجدے میں تھے اور امت محمدیہ کو بخشوا رہے تھے
اور سجدے سے سر نہیں اٹھائے. پھر دوسری مرتبہ آواز دی امیر المومنین نے تو سجدے سے آواز نہیں دی, نہیں سر اٹھایا. پھر تیسری مرتبہ آواز دینے پر اٹھ کے سجدے سے سر اٹھایا اور کہا اگر اور تھوڑا توقف کر لیتے تو ساری دنیا کی امت کو میں بخشوا دیتا تھا اور اس اسٹیج پر تھا, لیکن آپ نے مجھے سجدے سے اٹھا دیا. ملت اسلامیہ غور و فکر کیجئے, جب حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیام سنایا اور کہا معراج کی شب جو کرتے مبارک میرے آقا نے اپنے جسم مبارک پر جو پہن رکھے تھے وہ آپ کی خدمت میں تحفتاً دیا ہے, اور امت محمدیہ کو جو ہے بخشوانے کے لیے خصوصی دعا کرنے کے لیے جو ہے آپ کو جو ہے حکم دیا ہے. تو اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اے علی, اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اے امیر المومنین, تھوڑی دیر ٹہل جاؤ. گئے, سب سے پہلے غسل کیا, اس کے بعد پھر آئے, 2 رکعت نفل نماز ادا کی, سجدے میں گر گئے اور اس کے بعد قریب آ کر میرے آقا کے کرتے مبارک کو سجدہ کیا اور اپنے دست مبارک سے چوم لیا, اپنے آنکھوں کو لگایا, اپنے آنکھوں سے اس کرتے مبارک کو چوم لیا اور اس کے بعد اس کرتے کو اپنے جسم پر پہن کر کہا اے اللہ, میرے آقا جو کرتا پہن کر شب معراج کو آپ کے پاس آئے, میں اس کرتے کی قسم کھا کر جو ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بخش دے اور ان کی مغفرت فرما دے. تمام جو ہے مسلمانوں کی بخشش کرنے کے لیے انہوں نے سجدہ ریز ہو کر دعائیں کی. عزیزان ملت اسلامیہ کہ دین اور اسلام یہ ہے, اور دین اور اسلام کو ہم اگر ہمارے خلفائے راشدین, ہمارے جو ہے عاشق رسول حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت بلال, حضرت علی مرتضیٰ, حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ذوالنورین جامع القرآن کامع الایمان, حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور شہدائے کربلا اور شہیدی کونین حضرت سیدہ طاہرہ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اگر تعلیمات کو, قربانیوں کو اور اسوہ حسنہ کو ہم یاد کریں گے تو ہم اپنی آنے والی نسل تک دین اور اسلام کو پہنچائیں گے. ہماری ذمہ داری ہے. یہ شہر حیدرآباد ایک مرکزی شہر ہے. یہ شہر حیدرآباد عاشقان رسول کا شہر ہے. یہ شہر حیدرآباد میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جلوس نکلتا ہے, آج ہندوستان میں ایسا جلوس کہیں نہیں نکلتا. جلسہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو منعقد ہوتے ہیں, اور یہ شہر جامع نظامیہ کا شہر, یہ شہر جامعۃ المومنات کا شہر, یہ شہر جو ہے شیخ الجامعہ جامع نظامیہ حضرت مفتی خلیل احمد صاحب قبلہ کا شہر, یہ شہر جو ہے مفتی مستان علی صاحب کا شہر, یہ شہر علماء کرام کا شہر, یہ شہر بزرگان دین کے آستانوں کا شہر. آئیے ہم سب مل کر جو ہے یہ اعلان کریں کہ ہم جو ہے نمازوں کی پابندی کریں گے, روزوں کی پابندی کریں گے, اور شب معراج کو کثرت سے تلاوت قرآن اور عبادت اور سجدوں میں رہیں گے, اور شب برات کو مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کریں گے.
اور ماہ رمضان المبارک جو ایک ماڈل منتھ ہے، رمضان ملت اسلامیہ کا اور ساری دنیا کے 300 کروڑ مسلمانوں کا ایک ماڈل منتھ ہے، جس میں ہم اپنے روٹھے ہوئے خدا کو مناتے ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ ہمیں ایک ٹریننگ دی جاتی ہے۔ رمضان کیا ہے؟ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہے۔ رمضان کا پہلا دہا رحمتوں کا مہینہ ہوتا ہے، دوسرا دہا مغفرتوں کا مہینہ ہوتا ہے، تیسرا دوزخ سے نجات کا مہینہ۔ یہ مہینہ جو ہے نزول قرآن کا مہینہ، یہ مہینہ جنگ بدر کا مہینہ، یہ مہینہ جو ہے حضرت علی مرتضیٰ کی شہادت کا مہینہ، یہ مہینہ خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شہادت کا مہینہ۔ اور غور و فکر کیجئے، اسی مہینے میں فتح مکہ ہوا۔ میرے آقا نے 20 رمضان المبارک کو مکہ فتح کیا، 10,000 صحابیوں کے لشکر کے ساتھ، اور دنیا نے دیکھا میرے آقا جب فتح مکہ ہوا تو کیسے جو ہے خوشی کا عالم تھا ہوگا۔ اور اس مکہ فتح ہونے کے بعد ایک ایسے عاشق رسول جن کی اذاں اللہ کو پسند تھی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے آقا حضرت بلال کو بلایا اور مکے پر چڑھ کر اذاں دینے کا حکم دیا۔ تو یہ دین اور اسلام ہے۔ یہ جلسے کا مقصد یہی ہے کہ آپ تک دین اسلام کو پہنچائیں۔ میں آمد المسلمین سے اور شمع محمدی کے پروانوں سے یہی درماندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری شروع کیجیے۔ یہ سنت رسول ہے، 2 ماہ پہلے سے ہی رمضان کی تیاری کرنا ہے، اور رمضان میں گڑ گڑا کر دعائیں مانگے، عالم اسلام کے لیے دعائیں مانگے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے دعائیں مانگے، یہ بیت المقدس کی آزادی کے لیے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اسرائیل کو جو ہے ختم کر دے، جو فلسطین کے مسلمانوں پر جو ظلم و ستم ڈھا رہا ہے، لاکھوں مسلمان شہید ہو رہے ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، تمہارے جب ہاتھ اٹھ کر دعائیں کریں گے گڑ گڑا کر اللہ کے سامنے، تو اللہ کا عرش ہل جانا چاہیے۔ رمضان کے مہینے میں خوب دعائیں کریے، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ ساری دنیا کے مسلمان آج دعا گو ہیں، سجدہ ریز ہو کر دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ کو سجدہ پسند ہے۔ سجدہ یوں نہیں کرتے، روتے روتے سجدہ کرتے ہیں، رات کے اندھیروں میں سجدہ کرتے ہیں۔ رونا اور سجدہ کرنا انبیاء کا طریقہ ہے، رونا سجدہ کرنا انبیاء کی طرف ہے، اور انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی تاریخ ہے کہ سجدہ ایسا کرو کہ اللہ تمہاری ہر حاجت پوری کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔